السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں عثمان منشا۔ آج ہمارا جو وہ 7 لیکچر ہے آپ کے ساتھ لائف اینڈ لیونگ 1 کا۔ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے انبیاء کی خصوصیات کو ڈسکس کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے رسالت محمدی کی خصوصیات۔ آؤٹ لائن آپ کی اسکرین پر، ان میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے عالمگیریت، اور سیکنڈلی ہم ڈسکس کریں گے اعلان تکمیل دین، اور تھرڈ ہم جو ہے وہ عمومیت کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمومیت جو ہے وہ کیسے پائی جاتی ہے۔ اور ہمارا اگلا پوائنٹ ہوگا حفاظت قرآن، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت ہے۔ اور لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کا مفہوم، اور اس کے اوپر کچھ دلائل ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عالمگیریت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ اپنی اپنی مخصوص قوموں کے لیے تھے۔ ان کی تعلیمات اور ان کی شریعتیں مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی تھیں۔ ان کے بعد جو بھی نبی آتا وہ نئی شریعت اور نئے احکامات کے ساتھ آتا تھا۔ جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی بھیجے جاتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے۔ آپ کی تعلیمات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والے لوگ جو ہے وہ صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کریں گے۔ اب انسان کی جو اخروی نجات ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کے اندر ہے کہ وہ اسلام کو قبول کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو، کیونکہ اس شریعت کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے تمام معاملات کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اب اس کے اندر ساری کائنات کے انسان آ گئے، ساری دنیا کے انسان آ گئے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، تو آپ سب کے نبی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے کی گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک گھر سے رونے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ اس گھر میں شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ رو رہے ہیں۔ تو ایک صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو یہودی کا گھر ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، یہودی کا گھر ہے تو کیا ہوا، میرا امتی تو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، تو آپ سب کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، آپ سب کے رسول ہیں، اور آپ سب کے لیے سراپا رحمت بن کے آئے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔
یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. تو آپ امت کو خوشخبری بھی سنانے آئے اور امت کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھی دنیا کے اندر آئے. ایک اور دلیل آپ کی رسالت کی عالمگیریت ہونے کے اوپر سورۃ اعراف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. جیسے پہلے بھی ارشاد ہو چکا ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کی جو آس پاس کی سلطنتیں تھیں، جیسے ایران تھا، حبشہ تھا، مصر تھا، تو ان ملکوں کے جو حکمران تھے ان کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی. ان کے نام بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت نامے جاری کیے تھے اور ان کو بھی اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. وہ اسی وجہ سے تھی کہ آپ کی رسالت جو ہے وہ کسی مخصوص علاقے کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ کی جو نبوت ہے، آپ جو نبی بن کے آئے وہ ساری امت کے لیے نبی بن کے آئے تھے. تو اس وجہ سے آپ کی رسالت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عالمگیریت پائی جاتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ تکمیل دین کا اعلان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے. تو بنیادی عقائد جو تھے وہ تقریباً تمام انبیاء کے وہی تو جو اسلام نے دیے ہیں. ہر نبی جو تھا، ہر نبی کے کلمے کا جو پہلا جز تھا وہ توحید ہی تھا. ہر نبی نے توحید کی دعوت دی ہے. شریعتوں میں اختلاف ضرور تھا، لیکن جیسے جیسے انسانی ذہن اور اس کی تہذیب، اس کی سیولائزیشن اور تمدن جو ہے وہ ترقی کرتا گیا، ویسے ویسے شریعتیں بھی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے بدلتی چلی گئی. اور شریعت محمدی پر ارتقاء کا یہ سلسلہ اپنے کمال کو پہنچ گیا. اسی وجہ سے، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے معاملات موجود ہیں. تو جب سارے معاملات اللہ نے انسانوں کو بتا دیے تو پھر اس کا اعلان بھی کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر دیا. تیسری جو خصوصیت ہے وہ ہے عمومیت. عمومیت کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے، آپ جو نبی بن کے آئے وہ کسی خاص قوم اور خاص مدت کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ایک کے بعد دوسرا نبی آتا تھا تو پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جایا کرتی تھی. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین دائمی ہے، آپ کی شریعت دائمی ہے، اس وجہ سے دائمی ہونے کی وجہ سے اس شریعت کے اندر جتنی چیزیں انسان سے ریلیونٹ ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہیں. اب کسی نبی نے آنا نہیں اور اللہ نے تمام جو چیزیں تھیں وہ انسانوں کو بتا دی، اور آپ کے بعد کوئی اور شریعت آنی نہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنا نہیں، اور آپ کی شریعت نے منسوخ ہونا نہیں. اب قیامت تک یہی شریعت چلے گی. تو اس وجہ سے قیامت تک شریعت محمدی کی اطاعت بھی ہر انسان کے اوپر واجب اور لازم ہے. اس کے بعد اگلی چیز وہ حفاظت قرآن ہے. یہ بھی رسالت محمدی کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ خصوصیت ہے کہ پہلے جتنی بھی کتابیں جو تھیں وہ نازل ہوئیں تو ان کتابوں کے نازل ہونے کے بعد
ان قوموں نے ان کتابوں کے اندر، ان کے احکامات کے اندر، ان کی تعلیمات کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، تغیر و تبدل کر دیا اس کے اندر، اور وہ تبدیل ہوتی چلے گی اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی سے انہوں نے ان کے اندر تحریف کی، اور وہ کتابوں کی جو تعلیمات تھیں وہ اپنی اصلی حالت کے اندر باقی نہ رہیں۔ لیکن قرآن محفوظ ہے، اسے نہ پانی میں بہا کر مٹایا جا سکتا ہے، نہ آگ میں جلا کر ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا اس کو، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے، جبکہ تورات، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری خود ان لوگوں پر ڈالی جن کے پیغمبروں پر یہ کتابیں نازل کی گئی تھیں۔ اور قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، کہ ان کو اس کتاب اللہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے اقراری ہو گئے تھے۔ یعنی یہود و نصارہ کو کتاب اللہ، تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری تو سونپی گئی اور وہ خود اس پر گواہ بھی ہیں، لیکن یہ یہود و نصارہ اپنی ذمہ داری کو، اپنی رسپانسبلٹی کو پوری طرح سے ادا نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنی مرضی سے ان کتابوں کے اندر تعریف کی، تبدیلی کی، اور وہ تعریف کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی مسخ ہو کر ضائع ہو گئی۔ اس کے برعکس اگر قرآن کریم فرقان حمید کو دیکھا جائے تو اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ نے اپنی اس وعدے کی پاسداری جو تھی وہ کی ہے اور کر رہا ہے، کہ 1400 سال گزر گئے لیکن مسلمانوں کی عملی کوتاہی اور غفلت کے باوجود یہ کتاب کسی ادنا تغیر یا تبدیلی کے بغیر جوں کی توں موجود ہے۔ ہر زمانے میں لاکھوں مسلمان، لاکھوں جوان، بوڑھے، عورتیں اور مرد ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو غلط پڑھ دے، یا اس کے اندر تحریف کر دے، یا اس کے اندر تبدیلی کر دے، یا اپنی مرضی سے تعلیمات کو بدل دے۔ اور اگر کسی نے قرآن پاک کو غلطی سے غلط پڑھ بھی لیا تو اس کو ٹوکنے والا ہے بغیر کسی رعایت کیے فوراً ٹوک دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت کا یہ نظام جو ہے وہ تا قیامت قائم رہے گا۔ اب اگلی جو دلیل ہے وہ ہے، جو خصوصیت ہے رسالت محمدی کی، وہ ہے ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل قرآن پاک سورہ احزاب کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر صاف صاف بتا دیا گیا کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو آپ کے نبی آخر الزماں ہونے کی دلیل جو ہے وہ قرآن پاک سے مل رہی ہے، اور یہ دلیل دینے والا کون ہے؟ خود رب العالمین ہے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بہت ساری احادیث کے اندر بھی ان کے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں ختم نبوت کے اوپر، جس میں اس حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، ان میں سے اگر ایک وفات پا جاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا، مگر انا خاتم النبیین، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے بعد بھی اگر کوئی شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کذاب ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں اور ماہی ہوں۔ ماہی کا مطلب ہوتا ہے مٹانے والا، کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، اور میں حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا قیامت کے دن حشر میرے بعد ہوگا۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا ایک نام حاشر بھی ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، یعنی خاتم النبیین ہوں، کہ میرے بعد کوئی نیا پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے گا. اس طرح تیسری دلیل آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان آپ حدیث مبارکہ کے اندر ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، اور فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں. مفسرین نے یہاں خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں. ختم کا مطلب مہر لگانا بھی ہوتا ہے. ختم کا مطلب کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا بھی ہوتا ہے. ختم کا مطلب بند کر دینا بھی ہوتا ہے. ختمہ کا مطلب مٹا دینا بھی ہوتا ہے. یہ سارے ختمہ کے معنی ہیں، آپ کے MCQs بھی ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ان فرامین کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور یہ نبوت والا کام جو ہے یہ اس امت کے ذمہ لگا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے جو لوگ تھے ان کے خلاف مسلمانوں نے جنگیں لڑی، اور آپ علیہ السلام پر دین کی تکمیل ہو گئی. قرآن مجید جیسے آپ پر نازل ہوا تھا ہو بہو اسی حالت میں محفوظ ہیں، اور آپ کی رسالت کسی خاص قوم یا دور کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے. اس طرح قرآن مجید بھی قیامت تک محفوظ ہے، اور آپ علیہ السلام کی سنت بھی محفوظ ہے، اور ان دونوں کے اندر تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت موجود ہیں. اس لیے کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. تو اسٹوڈنٹس یہ تھی رسالت محمدی کی خصوصیات جو ہم نے آج ڈسکس کی. یہ آپ کا لانگ کوشچن بھی ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھیے گا. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیاد کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.